پہلے تو بچہ آیا، اس کی ہڈیاں بنی، سب کچھ بنا، یہ تخلیق کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد الباری یعنی ایولیوشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخری جو پروسیس ہے وہ آتا ہے مصور کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے اللہ نے مصوری سے انسان کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے غفر عطا کرتا ہے اور اللہ پھر اس کا بیہیویئر دیکھتا ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے توبہ پہ قائم رہتا ہے تو پھر اس کو عفو کر دیا جاتا ہے، یعنی عفو درگزر معاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ دوبارہ وہی کام ریپیٹ کرتا ہے تو پھر جو غفر عطا کیا گیا تھا وہ اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم پری اریسٹ بیل کرواتے ہیں نا، یہ پری اریسٹ بیل ہے. جو کوئی بھی یہ پڑھتا ہے اس کو ڈیلی کی روٹین بنانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ ڈیلی استغفار کرے بندہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اس کی غفر کی انرجی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی گناہ کا ارادہ ہو بھی تو اللہ اس سے پروٹیکشن پیدا کرتا ہے. ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے، بار بار تنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل ہو رہا ہے اس کے اوپر قابو پانے کا، تو آپ یا قہار یا قہار یا قہار کا ورد کرنا شروع کر دیں. وضو کر لے اور یہ یا قہار پڑھ لے 7 ٹائم. تو اس کے بعد جب وہ انٹیمیٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ رائٹیس اولاد پیدا ہوگی، یعنی نیک اولاد جو ہے نا جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منزل آسانیہ. منزل آسانیہ کی سیریز ہم نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے ساتھ شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بابرکت نام ہیں ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے لغوی مفہوم کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، وہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کیسے شامل کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ ناموں کے اوپر ہم نے بریفنگ کے ساتھ آپ سے بات کی ہے کہ جو بچے اپنے مائیں بہنیں اپنے بچوں کے نام بھی رکھنا چاہتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبدالسلام عارف صاحب کو، اور ان سے جانتے ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کون سے ایسے 3 نام ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی شامل کریں گے. ہمیں اس سے بہت زیادہ امپاورڈ ملیں گے اور ہم اس کو بہت زیادہ ہمارا ذہنی سکون، دلی سکون ہمیں مل سکتا ہے. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. سر آج ہم کون سے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی شامل کریں گے تو ہم ذہنی سکون اور دلی سکون میں بھی رہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. آج جی ہم اگلا جو نام ہے اللہ کریم کا وہ ہے المصور. ٹھیک ہے. المصور یہ ایکچوئل 3 مراحل اللہ نے اپنی 3 صفات تخلیق کی بیان کی ہیں، خالق، باری اور مصور. یہ ہم نے خالق اور باری پڑھ لیے تھے. یہ سورہ حشر میں یہ 3 صفات تخلیق کی بیان ہوئی ہیں. مصور اس کو کہتے ہیں جو فائنل شیپ دیتا ہے کسی تخلیق کو، ٹھیک ہے، یعنی نوک پلک درست کر کے اس کی جو فائنل شکل ہوتی ہے. لیکن مصور کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہر جو تصویر ہے وہ یونیک ہوتی ہے، وہ دوسرے سے نہیں ملتی. تو اللہ نے اپنے آپ کو مصور اس لیے کہا کہ یہ تخلیق کا اس کے بعد تخلیق کا کوئی مرحلہ نہیں، تخلیق مکمل ہو جاتی ہے. جس طرح اللہ نے کہا کہ میں نے انسانی نفس کو درست کیا تو وہاں بھی صورہ کا لفظ یوز کیا. اسی طرح جو آپ سمجھیں کہ فائنل لائک وائز کہ آپ کی شکل میری شکل، ٹھیک ہے، یہ پہلے تو بچہ آیا، اس کی ہڈیاں بنی، سب کچھ بنا، یہ تخلیق کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد الباری یعنی ایولیوشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخری جو پروسیس ہے وہ آتا ہے مصور کا، جو کہ آپ کی نوک پلک درست کر کے وہ آپ کو ایک فائنل شکل دیتا ہے، اور وہ شکل دوسروں سے کسی نہ کسی لحاظ سے ڈفرینس ضرور ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کروڑوں اربوں بلکہ انسان ہیں
لیکن ہر انسان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، بالکل۔ اپنی فیس آئیڈینٹی ہے. ہر انسان کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہیں. نہیں فیس بھی ایون بالکل۔ دیکھیں نا جی کہ آپ پہچان سکتے ہیں آرام سے بندوں کو کہ یہ وہ ہے. فنگر پرنٹس تو چلو باریکی میں جائیں گے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے اللہ نے مصوری سے انسان کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ کہ تم اس طرح کی تخلیق، اس طرح کا فائنل ٹچ دے سکو کہ ہر چیز چاہے اربوں بنائی ہیں لیکن مختلف ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسے کوئی چہرہ آپس میں ماں باپ بہن بھائیوں کے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، قومیں جو ہیں آپ پوری پاکستانی قوم اکٹھی کر دیں ایک جگہ کے اوپر 25 کروڑ بندہ، ہر 25 کروڑ کے 25 کروڑ بندوں کی ڈیفرنٹ فیس شناخت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمال اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اللہ نے مصوری سے منع کیا ہے. اور کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرا ہی کام ہے کہ اتنا بڑے پیمانے کے اوپر نوک پلک درست کر کے فائنل شیپ صرف میں ہی دے سکتا ہوں. تو یہ المصور ہے. تو اس کا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ یہ الخالق الباری المصور جو ہے، یہ اگر کسی کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو وہ وہ جو میں نے بتایا تھا 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 روزے رکھنے ہیں اور یہ اسی میں آتا ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا نام جو ہے نا جی وہ بڑا ہی شاندار نام ہے، وہ ہے الغفار. غفلت سے. ٹھیک ہے جی، یہ غفر سے نکلا ہے جی. اچھا، اس کے بارے میں نا بہت غلط فہمی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں گیا اس نام کو. بالکل. ٹھیک ہے، غفر یا غفار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی ہے. ٹھیک ہے، یہ معافی نہیں ہے. غفر معافی نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی تو کہتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس کے معنی یہ کہا جاتے ہیں. ہاں نہیں، غفار ہوتا ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا. ٹھیک ہے جی، آپ کو اپنی حفاظت میں لینے والا. اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ استعمال کیا، غفور الرحیم، غفور الرحیم. غفر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کام کی جو سزا ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہو گئی. بالکل. نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا جی، تو اب اللہ نے آپ کو اس کانسیکوینس سے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا، اس سزا تک نہیں پہنچنے دیا آپ کو. اس کو غفر کہتے ہیں اور یہ عطا کرنے والے کو غفار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوتی ہے کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے غفر عطا کرتا ہے اور اللہ پھر اس کا بیہیویئر دیکھتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے توبہ پہ قائم رہتا ہے تو پھر اس کو عفو کر دیا جاتا ہے، یعنی عفو درگزر معاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ دوبارہ وہی کام ریپیٹ کرتا ہے تو پھر جو غفر عطا کیا گیا تھا وہ اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی یہ سمجھنے کہ جس طرح ہم پری اریسٹ بیل کرواتے ہیں نا، یہ پری اریسٹ بیل ہے. ٹھیک ہے، غفر دو طرح سے، یعنی دو طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے. ایک، اللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ یہ پڑھتے ہیں، کیونکہ استغفار پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ 100 دفعہ حکم دیا ہے کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار پڑھا کرو. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو پڑھتا ہوں. تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں کہ دو اس کے فیکٹر ہیں. ایک تو یہ ضروری نہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، پروٹیکشن ہے نا. تو یہ آپ کے جو غلط بندے کے ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، ارادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو غلطی کر لوں گا، مجھے کچھ نہیں ہو. تو گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ استغفار کا پڑھنے والا ہے روزانہ تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب ایسا پیدا کر کے اس کو وہاں سے ٹال دیتا ہے. تو اس کو بھی غفر کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ غفر ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ ایک دیوار بنا دیتا ہے. یعنی سزا آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے، لیکن اللہ آپ کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا ہے، غفر عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں چانس دیتا ہوں، میں تمہارا رویہ دیکھتا ہوں، اگر تم باز آ گئے تو تمہیں عفو دے دیا جائے گا، تمہیں درگزر کر دیا جائے گا. تو یہ غفر کے یہ معنی ہے. غفر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے
तस्बीह के साथ जपते रहे अस्तगफार अस्तगफार, तो इसका मतलब आपके गुनाह माफ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। इसका तल्लक अमल के साथ है, बिल्कुल। डीड्स और एक्ट के साथ है। जब तक आपने गलती की, ठीक है जी, अगर आप उससे बाज नहीं आए तो गफर उठा लिया जाता बिल्कुल है ऐसा ही। और आपको आपके अमाल की जो सज़ा है उसके हवाले कर दिया जाता है। ये चीज़ जो है ना जी, ये समझने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये समझा गया है कि अस्तगफार कर ली तो गुनाह माफ़। बिल्कुल ठीक है, मनका फेरने से, तस्बीह फेरने से गुनाह माफ़ नहीं होते, क्योंकि कौल का बदला कौल से, अमल का बदला अमल से, और अखलास का बदला, खलूस का बदला खलूस से जो है ना वो दिया जाता है। तो अगर आपके अमल में, अगर तो आपके कौल में कोई गलती है, ठीक है, तो फिर तो आप गफर कर लेंगे। ठीक है जी, आपको कौल से इस्तगफार आपने पढ़ ली, लेकिन अगर आपने एक एक्ट गलत किया है तो अगर आप गफर मांगते हैं अल्लाह से, तो वो फिर अल्लाह को आपको साबित करना होगा कि ए बारी ताला मैं दोबारा ये एक्ट रिपीट नहीं करता। और जो लोग इसको डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं और वो फिर भी कोई गलत काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी ये बन रहा है कि हम तो डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं, हमें हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करेगा। मैंने आपको यही बताया ना कि एक्चुअल ये जब आप कोई भी इस्मा इलाहिया पढ़ते हैं ना, तो उनसे रेलेवेंट जो एनर्जी होती है ना, वो आपको अपने आपके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है। ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ये रिलीज करते हैं ये इस्मा जो है, ठीक है। और शयातीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मखलूक है, ठीक है, वो फोर्थ डायमेंशन की प्लाज्मा की मखलूक है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी जमा हो जाती है तो ये फिर उसको उनको रिपेल करती है, पीछे धकेलती है शयातीन को, ठीक है। तो गफर यही है कि आप ने एक गलती की, अगर तो आप रोजाना इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, एक खास लेवल ऑफ एनर्जी आप अपना जमा कर चुके हैं, तो उसके बाद आपने कोई इरादा किया भी है गुनाह का, तो आपको दाएं बाएं फेर दिया जाएगा, कोई ना कोई सबब ऐसा दरमियान में डाल दिया जाएगा जिससे आप उस गुनाह से रुक जाएंगे। ये होता है गफर अगेंस्ट दी सिंस, के गुनाहों के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिल गई। ठीक है, ठीक है। अब अगर एक सूरत हाल यह है कि आपसे सरजद हो गया, ठीक है जी, आपसे सरजद हो गया, गलती हो गई, कानून तोड़ दिया आपने, रेड इशारा तोड़ दिया, तो फिर आपको एहसास हुआ कि ओहो मैं ये क्या कर बैठा। अगर एहसास नहीं हुआ तो फिर तो आप तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपको ये एहसास हो गया कि मैं ये क्या कर बैठा हूं, तो फिर आप अल्लाह से गफर डिमांड करते हैं, तो वो जो आपको सजा मिलनी है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उसको रोक दिया जाता है कि भाई अभी इसने गफर मांग लिया है, हम टेम्परेरीली इसकी सजा को मुअत्तल करते हैं और इसके बिहेवियर को नोट करते हैं। अब अगर इंसान दोबारा उस गलती का इरादा नहीं करता और बराबर अल्लाह के यहाँ शर्मिंदगी का इजहार करता रहता है, तो उस गफर को अफूब में बदल दिया जाता है। और अगर वो गलती का इरादा कर लेता है तो फिर उस गफर को उठा लिया जाता है और उसको उसकी सजा उसके अमाल के नताइज के सुपुर्द कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो जो कोई भी ये पढ़ता है इसको डेली की रूटीन बनानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर जोर दिया है कि डेली इस्तगफार करे बंदा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके इर्द गिर्द इसकी गफर की एनर्जी जो है वो जमा हो जाती है, और अगर कभी गुनाह का इरादा हो भी तो अल्लाह उससे प्रोटेक्शन पैदा करता है। और कुछ लोगों के बच्चों का नाम भी होता है ना अब्दुल गफ्फार। जी जी, वो गफर प्रोनाउंस करें क्या? वो अब्दुल गफ्फार नहीं, वो गफार ही, अब्दुल गफार ही कहेंगे। वो गफ्फार ही प्रोनाउंस करेंगे। हाँ जी, गफर नहीं कहेंगी क्योंकि गफर तो नाउन है ना जी, तो गफार है जो कर दे अता करता है, गफर अता करता है। ठीक है, तो अब्दुल गफार का मतलब है कि गफर अता करने वाले का गुलाम। ठीक है जी, तो अब्दुल गफार ही होगा। ठीक है, ये हो गया गफार के बारे में जी। अच्छा, अब तीसरा जो अगला नाम है वो है अल कहार।
ٹھیک ہے، یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی سخت نام ہے، قہر سے ہے نا. تو القہار، قہار ہوتا ہے ڈومیننٹ، ٹھیک ہے، جو اپنے زور سے ڈومیننس حاصل کرتا ہے، اپنی قوت سے، یعنی بلکہ یہ عربی میں کہتے ہیں کہ چوٹی سے پکڑ کے جو ہے نا اپنے غلبے میں رکھتا ہے، ایسے اس کو قہار کہتے ہیں. اچھا، یہ قہار کا لفظ جو ہے نا یہ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں انسان کی یہ غلط فہمی ہے کہ انسان ڈومینیشن حاصل کر لیتا ہے. بہت سے بادشاہ، حکمران، وزیر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود سمجھنے لگ پڑتا ہے اپنے گھر میں بھی ایون کہ میں ڈومیننٹ ہوں، میں ڈومیننس حاصل کر لیتا ہوں. یہ انسان کی بھول ہے. ڈومیننس صرف جچتی ہی اللہ کو ہے. وہ یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آئی ایم دا ون اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ. بالکل ایسے ہی، تو اسی کو ڈومیننس کہتے ہیں نا. لیکن اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے. ایسے ہی جب ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے تو پھر کوئی بھی الٹیمیٹ ڈومیننٹ نہیں ہو سکتا. تو انسان کو ڈومیننس جو ہے وہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈومیننس صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور قہار کا جو ہے پڑھنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے. اب دیکھیں آپ قہار پڑھتے ہیں تو یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیونٹ انرجی تو کریٹ ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ڈومیننس کس طرف جائے گی؟ مخلوق کے اوپر ڈومیننس تو گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ڈومیننس کدھر جائے گی؟ اب یہ ڈومیننس آئے گی آپ کے نفس کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کی جو شہوات ہے نا جی، ان کے اوپر آپ کو ڈومیننس ملنا شروع، جو کہ رائٹ ڈومیننس ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کو قہر برپا کرنا چاہیے تو وہ اپنے نفس کے اوپر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تزکیۃ النفس کا بہت بڑا ذکر ہے. تزکیہ نفس کا بہت بڑا نام ہے. جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اس میں اتنی انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے نفس کے اوپر ڈومیننس حاصل کر لیتا ہے، اس کے اوپر چھا جاتا ہے، غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے. اور جو نفس سے ریلیٹڈ شہوات ہیں جو کہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں سورہ آل عمران میں، کہ عورت کی شہوت ہے یعنی اپوزٹ سیکس کی، دولت کی ہے، حکومت کی ہے، شہرت کی ہے، خزانے کی ہے، سونے چاندی کی ہے، مال مویشی گھوڑوں کی ہے، کھیتیوں کی ہے، کاروبار کی ہے. یہ ساری انسان کی شہوات ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو آپ بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ ڈیفینیٹ انسان کو تباہی کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، کوئی ایک شہوت بھی آپ کی جو ہے جس کو ہم ہوس کہتے ہیں، حرص کہتے ہیں، اگر وہ اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک صورت میں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے کوئی اور. اس کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حسد کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. نہیں، حسد نہیں ہے، یہ سے حسد نہیں حسد نہیں ہے. یہ آپ نے غلبہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنے نفس کے اوپر سواری کرنی ہے. ٹھیک ہے، نفس کو مغلوب رکھنا ہے اور اپنی ول کو آپ نے غالب رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کوئی یہ پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے جو ڈیلی بیس کے اوپر اس کو پڑھتا ہے، یہ تگڑا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی. تو یہ ڈیلی بیس کے اوپر جو اس کو پڑھتا ہے اس کو اپنے نفس کے اوپر ڈومیننس ملتی ہے، اپنی شہوات کے اوپر کنٹرول ملتا ہے، اور وہ پھر تزکیۃ النفس کی طرف چلا جاتا ہے انسان، اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے. تو اس کو اب ہم ڈیلی روٹین کے اندر کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنے ٹائمز پڑھنا ہے، یا اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جتنے بھی ہم بتا رہے ہیں نا اس کو آپ کھلا پڑھیں، کوئی اس کی تعداد کا تعین کسی کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں کہیں ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. ادروائز آپ 1 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 15 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اللہ کریم کی 99 صفات ہیں تو بندہ 99 پڑھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو کچھ صفات ایسی ہیں جن کو بندہ روٹین کا اپنا بنا لے، جس طرح رحمان ہے، رحیم ہے، پھر میں نے غفار آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کو یا غفور یا رحیم، تو ان کو بندہ اپنی روٹین بنا لے کہ کم از کم ایک تسبیح 101 دفعہ، کم از کم. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور آپ گن کے پڑھیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور پڑھیں، 100 ٹائمز تو کم از کم ضرور پڑھیں. باقی جو ہیں اسماء الہیہ ان کو پھر بندہ ضرورت کے مطابق بھی لے سکتا ہے.
کہ کہیں آپ کی ضرورت آ گئی ہے, جہاں پہ آپ نے ٹھیک ہے, پہلے لاسٹ کہ ایپیسوڈ میں مثلا بتایا. اگر قہار کا ہی ہم دیکھ لیں کہ ہم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے, بار بار تنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور مشکل ہو رہا ہے اس کے اوپر قابو پانے کا, تو آپ یا قہار یا قہار یا قہار کا ورد کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. اچھا, اس القہار کا نا ایک اور بڑا شاندار سمجھ لیں استعمال جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے بزرگان دین نے. وہ یہ ہے کہ جب انسان انٹیمیسی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, تو اگر اس سے پہلے وضو کر لے اور یہ یا قہار پڑھ لے 7 ٹائم, تو اس کے بعد جب وہ انٹیمیٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ رائٹیس اولاد پیدا ہوگی, یعنی نیک اولاد جو ہے نا جی وہ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا گر ہے اور میرا ازمودہ گر ہے. ٹھیک ہے جی, بہت مثلا بچے پیدا جو ہوں گے وہ بہت ذہین بھی ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے اور صراط مستقیم پر بھی اللہ ان کو رکھے گا. اس نام کی یہ بہت بڑی برکت ہے القا یا قہار یا القہار کی. ٹھیک ہے, کہ اگر انسان ڈومیننس سے اور سے انٹیمیسی سے پہلے اس کو پڑھ لے تو اس کی بہت برکت ہے. جی تو ناظرین, آج ہم نے المصور, الغفار اور یا قہار کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے کیا لغوی معنی ہے, کیا مفہوم ہے. تو جی تو ناظرین, چینل کو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کیجیے گا اور منزل آسانیہ کی اس سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.